بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں میں لاہور میں نیا آیا تھا اور ایک نجی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میانی صاحب سے 1 کلومیٹر فاصلے پر تھا۔ میری عادت تھی کہ جمعرات کو قبرستان جاتا اور اہل قبر کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن میں دعا کر کے میں واپس پلٹ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ وہ معمولی سی جسامت کا مالک تھا، ہڈیاں اندر کو دھنسی ہوئیں، کھال بھی جسم سے چمٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا برسوں سے بھوکا ہے یا بیمار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کدال دے کر سمجھ آ گئی کہ یہ گورکن ہے۔ آپ جس قبر پر دعا کر رہے تھے ادھر کوئی نہیں ہے۔ اس نے مہین سی آواز میں ایسا انکشاف کیا کہ میں غور سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے الجھی نظروں سے سوال کیا۔ اس نے کاندھے اچکائے اور چلا گیا۔ اس دوران چند لوگ ادھر نکل آئے۔ انہوں نے اسے آواز دی، اوے رمضانی بات سنتا جا۔ وہ اس کے پیچھے گئے تو میں بھی ان کے قریب چلا گیا۔ کوئی جگہ بتا، دادا جی کی قبر کھودنی ہے۔ ان میں سے ایک نے 100 کے چند نوٹ نکال کر اسے دیے۔ اس نے جیب میں ڈالے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کیوں چل دیا۔ ایک ڈھلوان نما نشیب کے پاس چند قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبروں کو سونگنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اشارہ کیا، یہ قبر خالی ہے۔ اچھا تو پھر قبر بھی بنا دے، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے۔ ایک موٹے سے بندے نے کہا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم کون سی قبر خالی ہے اور کس میں مردہ ہوگا۔ ذہن میں آیا کہ لازمی ان لوگوں نے جعلی قبریں بنا رکھی ہیں اور پیسے لے کر قبریں دیتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک دھندا ہی تھا۔ لیکن میرا خیال اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب میں نے بڑے اور بوڑھے گورکن سے یہ سوال کیا کہ تم لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا صاحب؟ میں نے رمضانی کے بارے میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر کربناک سے تاریکی چھا گئی۔ پہلے اس نے کچھ بتانے میں تعامل برتا، چند لمحوں بعد بولا، وہ قبر کا بیٹا ہے۔ مٹی تو بتائے گی نا اسے کہ اس کی ماں کی گود میں کون سویا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا کیسے؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا۔ یہ جانتا ہوں تو صرف میں 35 سال پہلے اسی قبرستان کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 40 سال تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ تاریک رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ میں اس دہری کی جانب سے، اس نے بائیں طرف انگلی کا اشارہ کیا، اپنی کٹیا میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور آواز کا پیچھا کرتا ہوا اس جگہ پہنچا تو دیکھا یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی تھی جس کو بارش نے اب کافی ننگا کر دیا تھا۔ قبر تقریباً بیٹھ رہی تھی، بچے کی آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھود کر جب نیچے کی طرف دیکھا تو اس لمحہ بجلی زور سے کڑکی۔ اس کی روشنی قبر میں سفید کفن میں ایک عورت پر پڑی جو ترچھی ہوئی پڑی تھی۔ کفن بارش کے پانی اور مٹی سے میلا ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ہلچل ہو رہی تھی اور بچے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرایا، سمجھا کہ یہ کوئی جن بھوت کا کام ہے، اور میں نے نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو نیچے ایک بچہ پڑا تھا جو لگتا تھا 1 دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ اسی عورت کا تھا اور لگتا تھا وہ 1-2 دن پہلے مر چکی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنی کٹیا میں اسے لے آیا، اپنی بیوی کو دیا اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ والی کو اس بچے پر بڑا پیار آیا اور اسے ہم نے پالا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ سارے لوگ اسے رمضانی کہتے ہیں۔ ایک اور بات، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتہ کروں کہ اس قبر والی عورت کے وارث کون تھے، لیکن جب ناکام رہا تو رمضان کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا۔ یہ ابھی بچہ ہی تھا مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہو گیا۔ یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ قبر سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا بڑے کا، اور کتنا پرانا ہے۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرتوں کا سفر تمام ہو گیا ہے، کیونکہ آج ہی میں نے افریقہ کی ایک خبر پڑھی ہے جس میں اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نہ جانے افریقہ میں قبر میں جنم لینے والے بچے میں رمضان جیسی قوت موجود ہے یا نہیں۔ میرے لیے ایک سائیکل خرید دیجئے، بیٹے نے باپ سے کہا۔ باپ کی آمدنی کم تھی، وہ سائیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔
بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خریدوں گا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، پھر آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں؟ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے کہا، اچھا بیٹے اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے سائیکل خریدوں گا اور کل ہی خریدوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے پیسوں کا انتظام کر کے بیٹے کے لیے نئی سائیکل خرید دی۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو اپنے سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ذکر الہی کی وہ کون سی قسم ہے جو میزان کو بھر دیتی ہے اور جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امڑ آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے۔ یہ ذکر کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو انڈیل دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں ایک ترازو پر آ جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جبکہ ذکر محض لغت کا لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتا ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قادر مطلق عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا خوب خبر رکھتا ہے اپنے بندوں کی۔ کل رات اپنے ایک چھوٹے سے آفس کی تیاری کے لیے ایک رنگ ساز کو لے کر آیا۔ اس نے جگہ دیکھ کر اپنی مزدوری بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کام آج ہی شروع کر دیں۔ تو اس نے کہا جی میں ابھی کچھ دیر میں ہی آپ کا کام شروع کر دوں گا۔ رات کو 9 بجے وہ آیا اور کام شروع کر دیا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا تو گفتگو کرتے کرتے اس نے بتایا کہ جب آپ رنگ والی دکان پر کاریگر کی تلاش میں آئے تھے تو میں اس دکاندار کے پاس تبھی پہنچا تھا۔ میرا بیٹا بیمار تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں اس دکاندار سے ادھار پیسے لینے کے لیے آیا تھا کہ اتنے میں آپ آ گئے اور مجھے ادھار لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مجھے اپنا ہی کام مل گیا۔ اور وہ یہ بتاتے وقت بہت خوش تھا۔ اب میرے ذہن میں بہت کچھ گھومنے لگا۔ اس کام کے لیے میری پہلے شاہد بھائی کے ذریعے کسی کاریگر سے بات ہو چکی تھی۔ دن کے وقت میں نے 4 سے 5 مرتبہ کال کی، لیکن اس کاریگر نے میری کال اٹینڈ نہ کی، اور اس طرح میں اور شاہد بھائی کسی اور کاریگر کی تلاش میں مارکیٹ چلے گئے۔ خدا بھی کہاں سے کہاں لے جاتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ اپنے ایک ایک بندے کی خبر رکھتا ہے کہ کون کس پریشانی سے گزر رہا ہے۔ پتھر میں ایک کیڑے کو خوراک دینے والا انسان کو بھلا کیسے بھول سکتا ہے۔ رات آصف بھائی اور شاہد بھائی کو جب میں نے یہ بات بتائی تو ہم بہت دیر تک بیٹھے سوچتے رہے کہ واہ مالک واہ،